بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں نذیر احمد۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ درخواست کی جاتی ہے کہ پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میرے ناظرین جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے بٹن کو دبائیں۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو ساتھ ساتھ کچھ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہیں تو اس کی جھلکیاں بھی میں نے دکھانی ہیں۔ ہوئی ندانی کہ تیری محفل میں آ بیٹھے، ہوئی ندانی کہ تیری محفل میں آ بیٹھے، خاک تو تھے زمین کی اسمان سے دل لگا بیٹھے۔ میں جناب مریم صاحبہ پاکستان کے سب سے طاقتور صوبہ پنجاب کی زبردستی کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی۔ آج کچھ انہی موضوع کے اوپر بات چلے گی، اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی، جس کے اندر خاص طور پر ایک ان کی پٹوارن جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ہم اپنی بڑی پٹوارن کے بارے میں کوئی بےہودی بات برداشت نہیں کریں گے، کوئی ٹک ٹاک پہ بھی لگائے گا تو برداشت نہیں کریں گے۔ خیر وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی، خیر یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ان کی اوقات ہی کیا ہے۔ میں پاکستانیوں میری بات سن لو، اگر کوئی آدمی رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہے، قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی کو یقین دلانا کہ یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو ووٹ صرف عمران خان کا تھا۔ ان لوگوں نے، ذلیلوں نے پورے ملک کے اندر ہفڑا دفڑی ڈالی ہوئی ہے۔ لیکن ایک پہلے میں خبیث انسان کی آپ کو تھوڑی سی شکل دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں اس ذلیل اور خبیث انسان نے ملک کے اندر کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ میرے ناظرین کو صرف میں نے تھوڑی سی تصویر صرف میں نے دکھائی ہے دوستوں، کہ ایک ابلیس تھا جب اس نے انکار کیا، لیکن اس نے پوری دنیا کے اندر اس کے ایک انکار نے پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کو ایک امتحان میں یعنی کہ ڈال دیا۔ پھر اس شیطان کے بعد اس کے بہت سارے چیلے، اس کی اولادیں پیدا ہوئی۔ یہ الیکشن کمیشن وہ شیطان انسان ہے جس نے پورے ملک کے اندر ہمارے پورے ملک کے نظام کو درم برم کر دیا ہوا ہے۔ یاد ہوگا کہ اس نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے اس آدمی نے، لیکن اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے ساتھ اس کے چیلے بھی شامل ہیں۔ اس آدمی نے آج تک یہ جو سیٹوں کا جو سیٹیں جو ملنی ہیں پی ٹی آئی کو، وہ سیٹیں بھی اس نے اپنے باپ کی ملکیت سمجھ کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ یہ سب اس آدمی کا درا کرا ہے۔ اس نے ملک کے اندر پورے نظام کو ختم کیا ہوا ہے۔ پھر ایک بات، اب جب کہ صدر ممالک نے صدر صاحب نے جب اسمبلی بلانے سے انکار کر دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ابھی اسمبلی پوری مکمل ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو یار ایک اندھا آدمی، میرے جیسا جہل آدمی بھی سمجھتا ہے جب ایک چیز مکمل ہی نہیں ہوئی تو اس کا اجلاس کیسے بلایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب ان کو عین یاد آ گیا ہے جی 21 دن کے اندر اجلاس بلانا بہت ضروری ہے۔ ان خبیثوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تم لوگوں نے ہمارے ملک کی قانون کی یعنی کہ وہ جھتیاں اٹھائیں، وہ تم لوگوں نے وہ مذاق اڑایا۔ پہلے پنجاب اور صوبہ بلوچستان پنجاب اور صوبہ سرحد کی جب اسمبلیاں دونوں ٹوٹیں خیبر پختونخوا کی، اس وقت آپ لوگوں کو یاد نہیں آیا کہ کتنے دن کے اندر الیکشن کروانے ضروری ہیں۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ میٹھا میٹھا واہ واہ کڑوا تھو تھو، تم لوگوں کے اپنے باپ کے گھر کے قانون ہیں، اپنے تمہارے باپ کے گھر کے عین بنے ہوئے ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کرتا رہیں، آپ کرتے رہیں۔ بہرحال پھر ابھی انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھو جو سچی بات ہے اس کو ماننا چاہیے۔ اسی طرح میں بھی سچ بات کو مانتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی مقبولیت میں واقعی ہی بہت زیادہ اب اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ میرا پتر ہے، یہ میرا پتر ہے، یہ میرا پتر ہے۔ اے چاروں، اگر عمران خان دہشت گرد ہے، اے چاروں دہشت
गर्द ने, मेरी मां दहशत गर्द है, मेरा प्यो दहशत गर्द है। छड्डो इमरान खान नू और नवाज शरीफ निकल बाहर, दुपट्टा ले आ मुजरा करिए तेरे नाल, बाहर निकल तेरी भैन दी। जैसे मैंने कहा कि सच बात को मानना चाहिए, तो जो नून लीग कहती है कि इनकी मकबूलियत में इजाफा हो चुका है और हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि पहले तो अवाम सिर्फ इनको गाली देती थी, अब अवाम इनके ऊपर लानतें भी भेजती है, तो कैसे इजाफा नहीं हुआ? तो ये इजाफे वाली बात तो है, ये तो मानना ही पड़ेगा। फिर जो हमारी एक पटवारन का मैंने जिक्र किया, जो उज़्मा बुखारी है, जो बकवास करने में बड़ी माहिर है, कभी उसको ये एहसास नहीं हुआ कि मैं एक औरत हूँ, मुझे किस तरह से बोलना है। लेकिन जो उसने कहा कि हम अपनी बड़ी पटवारन की किसी जगह पे भी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे, खसूसी तौर पे वो टिकटॉक की बात कर रही थी। मैं उनको चंद झलकियाँ दिखाता हूँ कि टिकटॉक के ऊपर उनका कैसा सोना इस्तकबाल किया जा रहा है कि आपने जो उनका काटना है आप काट लें, जो इनकी औकात है वो तो आवाम ने इनको दिखानी ही दिखानी है। चले मैं आपको चंद झलकियाँ दिखाता हूँ कि आखिर लोग इनको कहते क्या हैं। हाँ जी फरमाइए। छोड़ दें जी 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 क्या बात है। ये हमारे मोहतरम जो पुलिस वाले, इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की, सूबे वालों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की। लेकिन मोहतरम, ये आप लोगों के लिए एक अल्लाह की तरफ से अजाब है। एक औरत को सलूट मारते रहो, क्योंकि आपने जुल्म ही बहुत किए हैं। ये सर नवाज शरीफ नून लीग की जो मकबूलियत में जो इजाफा है, ये उसकी अक्कासी करती हैं बात, इसको मानना पड़ेगा, कैसे नहीं मानेंगे। चलें देखते हैं आखिर पटवारियों के साथ अवाम क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। मिलना जायज नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। बाप को भी इजाजत नहीं है इस तरह सीना लगा के मिलने की। नानी 420 नानी 420 जो के फॉर्म 45 के तहत 45 के तहत नहीं बन सकती थी, नहीं बन सकती थी। इसलिए मैं आवाम का शुक्रिया अदा नहीं करूंगी। फॉर्म 45 के तहत मैं हार गई थी, मगर खलाई मखलूक ने इन लोगों ने इंतहा जुल्म ढाए। जब जब मौका मिला, इन्होंने पाकिस्तानी कौम को बेइज्जत किया और पाकिस्तानी कौम का इन्होंने ख़जाना लूटा। मैं अपने इस प्रोग्राम में इस पटवारन से ये मुतालबा करता हूँ, जो मॉडल टाउन के अंदर वाक़या हुआ, उसके अंदर ख़ुसूसी तौर पर एक वो औरत जो बार बार चीख चीख कर कह रही थी कि मैं हामला हूँ, उसकी ज़बान में रख कर गोलियाँ मारी गई। मैं इस पटवारन से मुतालबा करता हूँ कि उस आदमी को सामने लाया जाए, वो जो जुल्म करने वाले थे, क्योंकि ये कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि ये झूठे हैं। अगर नहीं हैं तो इनकी झूठ का पतंगा मैं आपको अभी एक और दिखाता हूँ। ये जो मैंने अभी आपको रात को जब 8 तारीख जब इलेक्शन जब हो रहे थे, ये रात को 2-2:30 बजे तक सब हलकों में लोग 18-18, 20-20 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। लेकिन जैसे इलेक्शन कमीशन आया, मैंने इलेक्शन कमीशन की करतूतें तो आपको पहले बता दी हैं,
تو سب کچھ جام کر دیا اس نے. خدا کی قسم میں جب صبح فجر کی نماز پڑھ کر میں نماز پڑھ کر مسجد سے جب آیا، صرف میں نے مسجد کے اندر پہلے میں جلدی چلا جاتا تھا، لیکن اس دن میں اس وقت گیا ہوں گھر میں سنتے پڑھ کے، جب صرف 1 منٹ رہ گیا تھا، میرے گھر کے سامنے مسجد تھی، میں مسجد کے اندر نماز پڑھ کے دعا کر کے میں فوراً جب گھر میں واپس آیا ہوں تو وہی کا وہیں سب کچھ رکا ہوا ہے. خدا کی قسم انہوں نے بے ایمانی کی ہے، خدا کی قسم انہوں نے بے ایمانی کی ہے. ہر ووٹ ہر طرف عمران خان تک. لیکن پاکستانی عوام کو تم لوگ بیوقوف نہیں بنا سکتے. پچھلے دنوں میں کچھ دن پہلے وہ بلو رانی سندھ والی جو کہتا ہے کہ میں براور بھٹو ہوں، اپنے باپ کا نام بھی بھول جاتا ہے، وہ الیکشنوں کی بات کر رہا تھا. 2008 میں ہم نے جیتا، ہم نے وہ الیکشن جیتا، ہم نے وہ الیکشن جیتا. وہ میری بات کو غور سے سنو، تم لوگوں نے الیکشن اس وقت جیتے جب لوگوں کو شعور نہیں تھا، جب لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا. اب لوگوں کو شعور دینے والا آدمی آ گیا، لوگوں کو سمجھ آ گئی حقیقت کیا ہے. تو اب تم کیا، تمہارے فرشتے بھی ووٹ نہیں، الیکشن نہیں جیت سکتے. خدا کی قسم تم لوگ بے ایمانیوں سے جیتے ہو. میں تو جب ان کی باتیں سنتا ہوں تو میرا خون کھولتا ہے، یہ باتیں کیسے کہتے ہیں. میرے پاس بہت ساری ویڈیو میرے پاس موجود ہیں. یہ جو انہوں کی ایک پٹوارا نے کہا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے، کس کا کیا کاٹے گی تم لوگوں نے پہلے تھوڑے ظلم کیے ہیں. اس پٹوارن کی آمد، کہتے ہیں نا کہ جب بارش جب آتی ہے تو بارش کا کچھ پہلے موسم بنتا ہے. اس پٹوارن نے اپنی انتقام سٹارٹ کہاں سے کی ہے؟ عمران ریاض کو گرفتار کرا کے. کتنے عمران ریاض کو تم لوگ گرفتار کراؤ گے؟ کس کو تم تشدد کرو گے؟ کس کو تم مرواؤ گے؟ کیونکہ تم لوگوں کے اندر شرم تو لکھی ہوئی نہیں ہے. اس محترمہ نے کہا کہ میں پورے پنجاب کی میں وزیر اعلیٰ ہوں. محترمہ میں میاں نذیر احمد، نہ تجھے اپنا نہ تمہیں میں وزیر اعلیٰ مانتا ہوں. پھر آپ نے کہا کہ میں سب کی بہن ہوں، میں سب کی بیٹی ہوں. میں نہ تجھے اپنی بہن مانتا ہوں، نہ میں بیٹی سمجھتا ہوں. اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ جیسی نلائق بیٹی کسی کو نہ دے. اللہ تعالیٰ آپ جیسی بدبخت بہن کس کو نہ دے، کسی کو نہ دے. میں شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ آپ نے ہمیں ایسی نہ کوئی بیٹی دی ہے، تو نہ آپ نے ہمیں کوئی ایسی نلائق بہن دی ہوئی ہے. تم جس کی بہن ہو اسی کی بہن ہو، تم جس کی بیٹی ہو اسی کی بیٹی ہو. ہم تجھے نہ اپنی بیٹی مانتے ہیں، نہ اپنی بہن مانتے ہیں، نہ ہم آپ کو وزیر اعلیٰ مانتے ہیں. آپ اپنی کرتوتیں اپنے پاس رکھو. لیکن باقی رہی بات کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا تم لوگ ظلم کرو گے، کس کا تم کیا کیا کاٹو گے. تمہیں تو اب شرم آ جانی چاہیے. تم لوگوں نے ملک کا صفایا کر دیا ہے، لیکن تمہاری نیتیں پھر بھی نہیں بھریں. میں آپ پھر دوبارہ الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں کہ اس آدمی نے ہمارے پورے ملک کے اندر نظام دھرم برم کر دیا ہے. میں رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو لوگ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں، جو لوگ، بات کو نوٹ کریں، جو بہت میرے ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یا اللہ ان کی نسلوں کو اس طرح عبرت کا نشان بنا دے کہ ان کی نسلیں بھی یہ کہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ ظلم کیا تھا، اس کا بدلہ ہمیں چکانا پڑا ہے، کہ آگے آنے والی ان کی نسلیں کوئی ایسا کام نہ کریں. پاکستانیوں، میں دعا گو ہوں اللہ میرے اس ملک کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.